السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد تمام حضرات و خواتین کا تہ دل سے قرآن فہمی کے اس درس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے کہ اس درس میں آپ شریک ہوئے۔ دعا گو ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ تمام کو قرآن مجید کی برکتوں اور سعادتوں سے اللہ رب العالمین ہمکنار کرے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آج انشاءاللہ سورہ یاسین کا آخری درس ہوگا۔ آخری کی چند آیتیں ہیں سورہ یاسین کی، جن کے ترجمہ اور تفسیر سے آج انشاءاللہ ہم فارغ ہو جائیں گے، اور آئندہ درس ہمارا اللہ نے چاہا تو امید کرتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل ہوگا۔ تو آئیں آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے آج کا درس شروع ہوگا، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں جانا، کیا انسان نے غور و فکر نہیں کیا۔ اولم یر الانسان، اوا یعنی کیا، لم منس نہیں، یرا منس دیکھا، الانسان یعنی انسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، منس کیا انسان نے غور نہیں کیا، کیا انسان نے جانا نہیں۔ کیا انا خلقناہ، کہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، انا کہ خلقنا کہ ہم، انا کہ ہم، خلقنا پیدا کیا ہے، وہ اس کو، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ خلق یخلق خلقن، پیدا کرنے کے معنی میں معروف ہے، سب جانتے ہیں۔ تو خلقنا یہ جمع کا صیغہ ہے متکلم کا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا انسان نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے من نطفہ، ایک نطفے سے، ایک نطفے سے، من یعنی سے، اور نطفہ، نطفہ کہتے ہیں منی کا وہ قطرہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جو انسان کی تخلیق کا اللہ کے حکم سے سبب بنتا ہے۔ تو نطفہ اس منی کے قطرہ کو کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے منی سے، منی کے قطرہ سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ،
پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا ہے. فَإِذَا ہوا پس وہ خصیم جھگڑالو جھگڑا کرنے والا جو جھگڑالو مزاج کا ہوتا ہے اور بیجا بحث اور تکرار کرتا ہے. فَإِذَا ہوا خصیم، خصیم اسی کے معنی میں ہے، خصم سے ہے، جھگڑا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے خصم. اسی سے مخاصمہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کا آپس میں لڑنا جھگڑنا. اختصم یختصم اسی سے ہے، جھگڑنے کے معنی میں ہوتا ہے. خصمان کا بھی لفظ آیا ہے قرآن میں دوسری جگہ پر جنگ بدر کے تعلق سے کہ دو گروپ آپس میں لڑے، یعنی مومنوں کا گروپ اور کافروں کا گروپ، تو وہاں پہ خصمان کا لفظ آیا ہے. تو بہرحال خصیم اس کی جمع خصما ہوتی ہے، جھگڑالو کے معنی میں ہے. مبین کھلا ہوا، بیان سے ہے. تو اولم یرل انسانو کیا انسان نے غور نہیں کیا، یا کیا انسان غور نہیں کرتا ہے، انا خلقناہ من نطفۃ کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پھر وہ کھلا جھگڑالو بن بیٹھا ہے. یہاں پر انسان سے مراد وہ انسان ہیں جو آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے، جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے گی. تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے. اس بات کا جو انکاری ہے وہ انسان مراد ہے یہاں پر. کیا انسان غور نہیں کرتا؟ یعنی وہ انسان جو آخرت کا انکاری ہے، کیا وہ غور نہیں کرتا؟ یہاں پہ جو ہے فَإِذَا ہوا خصیم مبین، وہ سخت کھلا ہوا جھگڑالو بن جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرنے لگتا ہے، بعث بعد الموت کا، آخرت کی زندگی اور حساب کتاب، جزا سزا، جنت جہنم، ان تمام باتوں کا انکار کرنے لگتا ہے. آگے ہے آیت نمبر 78 میں 78 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور اس نے بیان کیا ہمارے لیے ایک مثال. وہ منس اور ضرب بیان کیا، لنا ہمارے لیے، مثلا ایک مثال. وضرب لنا مثلا اللہ فرماتا ہے کہ اس منکر آخرت نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. وضرب لنا مثلا وہ مثال بیان کرتا ہے ہمارے لیے. ضرب یضربو کا مطلب اصل میں ہوتا ہے مارنا. تو ضرب لنا مثلا اس نے ایک مثال ماری، یعنی ایک مثال بیان کی. کون سی مثال ہے؟ آگے تفسیر میں اس کا بیان آئے گا. لنا ہمارے لیے، مثلا مثال کے معنی میں ہے. وضرب لنا مثلا اور وہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، یا اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ و اور نسیہ بھول گیا. نسیہ ینسا نسیان بھول جانے کے معنی میں ہوتا ہے. وَنَسِيَ اور وہ بھول گیا، خَلْقَهُ اپنی تخلیق، اپنی پیدائش، اپنی پیدائش کو وہ بھول گیا. اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کا جو اس کا معاملہ ہے وہ اس سے غافل ہو گیا اور ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا. کیا مثال دی اس نے؟ قال اس نے کہا، یعنی اس منکر انسان نے کہا یا وہ کہتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا
ان کے گل سڑ جانے کے بعد. قال اس نے کہا، قال یقول کہنے کے معنی میں ہوتا ہے، اس نے کہا یا وہ کہتا ہے، من یحیی العظام، من ہے اصل میں، یحیی کے ساتھ ملا تو میں ہو گیا، مدغم ہو گیا. من کون، من مینس کون، یحیی زندہ کرے گا، احیا یحیی، احیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. کون زندہ کرے گا؟ العظام ہڈیوں کو، عظم کی جمع ہے عظام، العظم ہڈی، اس کی جمع العظام. کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہوں گی، اس حال میں کہ وہ گل سڑ گئی ہوں گی. تو ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد کون ہے جو زندہ کرے گا؟ رمیم کا مطلب ہے گلا ہوا، سڑا ہوا، بوسیدہ. تو ترجمہ کیا ہوا کہ اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کی جو حقیقت ہے وہ اس کو بھول گیا ہے. کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو گل سڑ جانے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ اس نے، یا اگر ماضی کا صیغہ جو ہے اس کے لحاظ سے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا اس آخرت کے منکر انسان کے بارے میں کہ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل کو وہ بھول گیا، جو اس کی اصل پیدائش ہے، تخلیق ہے، اس کا عدم سے وجود میں آنا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کس نے اس کو عدم سے وجود بخشا؟ کس نے اس کو پیدا کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو ایک وجود بخشا، وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، انسان بنایا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیوں کر یہ ہو سکا؟ کس نے کیا؟ یہ اس کو بھول گیا. اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے وہ اٹھائے گا، اللہ کی اس قدرت کا جو وہ انکار کر رہا ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ بساط کیا ہے؟ وہ اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنی اصلیت، اپنی تخلیق سے غافل ہو گیا. وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو ایک وجود بخشا ہے. وہ کیوں کبر و غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کا اور آخرت کے وجود کا انکار کر رہا ہے؟ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آخرت کی زندگی کو بھی وجود میں لائے گا. تو اسی کے بارے میں بیان ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا ہے اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ کہ ان گلی سری ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 79 میں ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. قل امر کا صیغہ ہے، قال یقول قول کہنے کے معنی میں ہوتا ہے، اس سے امر کا صیغہ ہے قل، کہہ دو یا کہہ دیجئے. یحییھا، کہ زندہ کرے گا ان کو. یحییھا، یحیی اس سے پہلے بھی آیا پچھلی آیت میں، زندہ کرے گا. احیا یحیی، احیا زندہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. یحییھا، زندہ کرے گا ان کو. ہا ضمیر جو ہے واحد مؤنث کی ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے عظام کی طرف. جو کہا پچھلی آیت میں کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد، تو انہی بوسیدہ ہڈیوں کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو. کون زندہ کرے گا؟ الذی انشأھا اول مرہ، وہ جس نے ان کو پیدا کیا پہلی بار، پہلی مرتبہ. الذی، جس نے یا جو.
جس کی جمع الذین ہوتی ہے، قرآن مجید میں بار بار الذین آیا ہے۔ انشأہا، انشأ ینشئ، انشاء کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا، ایجاد کرنا، وجود میں لانا۔ انشأ ینشئ انشاء۔ منشآت یہاں کہتے ہیں عرب ملکوں میں فیکٹری کو، کمپنی کو، جہاں چیزیں بنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ تو قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، قل آپ کہہ دیجئے یحییہا الذی پیدا کرے گا ان ہڈیوں کو وہ جس نے انشأہا پیدا کیا ہے ان کو اول مرہ پہلی بار۔ انشأہا میں جو ہے یہ ضمیر جو ہے یہ بھی لوٹ رہی ہے نظام کی طرف۔ اول مرہ پہلی مرتبہ، پہلی بار۔ اول پہلا کو کہتے ہیں فرسٹ، اور مرہ مرتبہ بار کو۔ انشأہا اول مرہ پیدا کیا ان کو پہلی بار، یعنی مراد اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جس اللہ نے ان ہڈیوں کو، یعنی انسان کو، انسان کے وجود کو، انسان کی شخصیت کو، جو پورا وجود ہے انسان کا جس میں ہڈیاں شامل ہیں، جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ منکر انسان کہ انسان مر جاتا ہے تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہے، تو کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ جس اللہ نے پہلی بار اس انسان کو پیدا کیا ہے، ان کی ہڈیوں کو بنایا ہے، وہی اللہ اس انسان کو، اس کے جسم کو، اس کی جان کو، اس کے گوشت پوست اور ہڈیوں سب کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب پہلی بار اس نے پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوسری بار دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ اور وہ یعنی اللہ، ہوا مینس ہی، وہ کے معنی میں ہوتا ہے، مراد ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف۔ وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور وہ کل ہر ایک کے معنی میں ہوتا ہے، تمام سب کے معنی میں ہوتا ہے، خلق مخلوق کے معنی میں ہے، تخلیق پیدائش مخلوق، علیم بڑا جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، پورا جاننے والا۔ علیم علم سے ہے، اللہ کا ایک نام ہے علیم۔ تو وہ ہوا بکل خلق علیم اور وہ تمام مخلوقات کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا آیت نمبر 79 کا کہ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح کی بھی پیدائش اور تخلیق اللہ نے کی ہے اس کائنات کے اندر، ہر تخلیق، ہر پیدائش کا اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے پیدا کرنا، تخلیق کا جو عمل ہے اللہ رب العالمین بخوبی اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے پیدا کیا پہلی بار، تو دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں ان 3 آیتوں کے نزول کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ابی بن خلف یا عاص بن وائل سہمی ایک گلی سڑی ہڈی لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی چٹکی سے مسل کر اس نے پھینک دیا۔ اس بوسیدہ ہڈی کو وہ لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے سامنے اس نے اس کو چٹکی سے مسل کر پھینک دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا اب بھی اسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا اللہ اس بوسیدہ ہڈی کو، اس گلی سڑی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں بھی موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔
اور پھر جہنم میں تمہیں داخل کر دے گا۔ تو یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کے اندر یہی مضمون ہے۔ یہاں پر جو اللہ کا ایک نام آیا ہے علیم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات کا علم ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے جو بھی احوال ہیں، ہر وقت اللہ ان کے بارے میں ان کے ہر حال کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ علیم کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ان تینوں آیتوں کے اندر کہ اس نے انسان کو ایک حقیر اور معمولی نطفے سے پیدا کیا، حقیر پانی سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اسی طرح سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح سے پیدا کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی پرداخت کرتا ہے، اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کا اللہ انتظام کرتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، پرداخت ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے، بھرپور جوانی کے عالم میں آتا ہے اور اس طرح سے اپنی زندگی مکمل کرتا ہے۔ لیکن انسان اللہ کے اس احسان کو بھول جاتا ہے۔ انسان کتنا کمزور پیدا ہوا اور کتنے حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو وجود میں لایا گیا۔ تو انسان اپنی اس حقیقت کو، اپنی اس تخلیق کو بھول جاتا ہے، اپنی عاجزی کو، اپنی بے بسی کو۔ پیدا ہوتا ہے تو کتنا لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت، ہر قدم پر اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو انسان ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، کبر و غرور میں مبتلا ہو کر گھمنڈ اور سرکشی کرنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اللہ پر ایمان لا کر، اس کی قدرت پر ایمان لا کر، اس کی وحدانیت اختیار کر کے اس کی عبادت و بندگی اور اطاعت و فرما برداری کرے، اس کا شکر گزار ہو، احسان مند ہو۔ وہ احسان فراموش ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنے لگتا ہے، اس بات کا انکار کرنے لگتا ہے کہ مر جانے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ جس نے پہلی بار اس کو حقیر نطفے سے پیدا کیا، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اسے دوبارہ بھی پیدا کرے۔ تو اسی مضمون کا بیان ہے ان تینوں آیتوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین بے شک انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت کے دن اسے اٹھانے پر قادر ہے، اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعے سے بھی لوگوں کو سمجھایا ہے، اور اس سلسلے میں ایک واقعہ جو حدیث میں ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اور اس بات پر قادر ہے کہ انسان مرنے کے بعد چاہے اس کو دفن کر دیا جائے، یا اسے جلا دیا جائے، یا وہ ڈوب جائے، یا اسے کوئی جانور کھا لے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ہر حال میں اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو راکھ ہوگی اس کو سمندر میں پھینک دینا، پھیلا دینا، اڑا دینا، اور جس دن تیز ہوا چلے، آندھی طوفان ہو،
اس دن خشکی میں بھی راکھ کے بعض حصوں کو اڑا دینا، یعنی بعض کو سمندر میں پانی میں اور بعض کو ہواؤں میں خشکی میں اڑا دینا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ پر قادر ہو گیا تو انہیں جمع کر کے مجھے وہ عذاب دے گا کہ وہ سخت ترین عذاب ہوگا، تو اس لیے ایسا کرنا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی راکھ اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں اور ہواؤں میں خشکی اور تری میں بکھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، ہوا سب پہ چلتا ہے، تو اللہ نے حکم دیا اور اس کی جو راکھ تھی منتشر، اس کے جسم کے جو اجزاء تھے، ہڈیاں تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی، راکھ بن گئی تھی، اللہ نے جمع کیا اور حکم دیا تو جمع ہو گئی ساری چیزیں، اور پھر سے اسے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ اللہ بخوبی جانتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی کہ جلا دینا اور راکھ کو منتشر کر دینا؟ تو اس نے کہا کہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں معاف کر دیا، کیوں بخش دیا؟ حالانکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا، یا کم سے کم اس کو اللہ کی قدرت میں شک تھا کہ وہ دوبارہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا، اور شک کرنا یا انکار کرنا اللہ کی قدرت کا، آخرت کی زندگی کا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو کفر پر اس کی موت ہوئی، بظاہر ایسا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے معاف کر دیا؟ کفر تو معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، کفر پہ مرنے والا تو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو ڈر اور خوف اس کے دل میں تھا اللہ رب العالمین کا، اس ڈر اور خوف سے اس نے کیا، اور دوسرے یہ کہ اسے معرفت نہیں تھی، اسے علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے، اسے علم نہیں تھا، تو جہالت اس کے لیے عذر ہوئی، اور اللہ کا ڈر اور خوف جو اس کے دل میں تھا یہ اس کو بچا لے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا۔ تو بہرحال اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی یہ بتانے کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں جو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ پیدا کرے گا ان ہڈیوں کو جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کا جاننے والا ہے، تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں جن کے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے، اور یہ شخص اس میں شک کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں اس کائنات میں کہیں بھی ہو، زمین آسمان میں کہیں بھی اس کی ہڈیاں بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کہاں گئی اس کی ہڈیاں، کہاں منتشر ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے، وہ بکل خلق علیم، یعنی تمام احوال کو جانتا ہے، زندگی کے احوال کو بھی جانتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے احوال کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ انسان اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی حد اور اپنا دائرہ، اپنی طاقت اور قدرت جاننے کے لیے اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی پیدائش پر غور کریں گے
تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا علم، ہماری قدرت بالکل محدود ہے، بہت کم ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کا علم بے انتہا ہے، محیط ہے۔ لہٰذا ہمیں کبر، غرور، گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے ہم انسانوں کے پاس جتنا بھی علم ہو جائے، جتنا بھی ہنر آ جائے، جتنی بھی ترقی ہم کر لیں، لیکن ہم بہت کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں صحیح طور سے اندازہ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں عجب اور خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان فطری طور پر اپنی کامیابیوں کو دیکھ کر عجب میں، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بسا اوقات غرور، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، جو کہ منع ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے مقام پر کبھی انسان آ جائے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی تخلیق، اپنی پیدائش پر اس کو غور کرنا چاہیے کہ جب پیدا ہوا تو وہ کیا تھا، کتنا مجبور تھا، بے بس تھا، لاچار تھا، کمزور تھا، اور اس کی تاریخ کیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ کیا تھا، کہاں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو وجود بخشا، تو اللہ رب العالمین دوبارہ وجود بخشنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے کہا اس کے بارے میں کہ وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، یعنی اس کی جرأت دیکھیں، اس کی ہمت دیکھیں، یعنی اس کی سرکشی کی انتہا ہے، اور کتنا بڑا متکبر ہے وہ شخص کہ وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، مثال دے کے کہتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہوگا، ان ہڈیوں کو دوبارہ، وہ سیدھا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر۔ یعنی وہ حجت کر رہا ہے، وہ بحث کر رہا ہے، لا یعنی اور فضول بات کر رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق کا انکار کرنے کے لیے، باطل کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بحث و تکرار نہیں کرنا چاہیے، فضول اور لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حق کو ہمیں مان لینا چاہیے اور باطل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ باطل کو حق اور حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے بیکار کی، فضول کی باتیں اور حجت نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 80 میں ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ الذی جعل لکم، جس نے بنایا یا پیدا کیا تمہارے لیے، الذی جعل، جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، الذی جو، جس کے معنی میں ہوتا ہے، جعل یجعل بنانا، پیدا کرنے کے معنی میں ہے، لکم تمہارے لیے، جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر نارا، ہرے درخت سے آگ، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے، ہرے درخت سے آگ کو پیدا کیا۔ شجر درخت کو کہتے ہیں جس کی جمع اشجار ہوتی ہے، اخضر گرین، سبز ہرا کے معنی میں ہوتا ہے، اور نارن، نار یعنی آگ۔ تو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ کو، فاذا انتم منہ توقدون، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو، فاذا انتم منہ توقدون، اس سے تم اپنے چولہے روشن کرتے ہو، آگ روشن کرتے ہو۔ فاذا، تو انتم، تم لوگ، انتا کی جمع ہے، منہ، اس سے یعنی اس آگ سے، اس سبز درخت سے جو اللہ آگ پیدا کرتا ہے اس سے، توقدون، اوقد یوقدو، ایقاد کا مطلب ہوتا ہے سلگانا، روشن کرنا، اور چولہا جلانا، چولہا روشن کرنا، موقد اسی سے ہے، گیس چولہا کو کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، ترجمہ اس کا کیا ہوا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے یعنی ہرے درخت سے آگ پیدا کر دیا ہے، جس سے تم آگ سلگاتے ہو یا جس سے تم چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ
ہرے درخت سے آگ کو پیدا کرتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض ایسے درخت پائے جاتے ہیں کہ جن کی دو شاخوں کو یا دو لکڑیوں کو آپس میں جب رگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے درخت پائے جاتے ہیں۔ عرب کے اندر دو درخت ایسے پائے جاتے تھے جن کے بارے میں یہ بات معروف اور جانی پہچانی تھی کہ ان دونوں کی لکڑیوں کو، ان دونوں کی شاخوں کو آپس میں جب ٹکرایا جاتا تھا، رگڑا جاتا تھا، تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض درختوں میں یہ صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان درختوں سے آگ کو پیدا کرے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درخت کو پانی سے پیدا کرتا ہے، درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ درخت کی لکڑیاں سوکھ جاتی ہیں، درخت سوکھ جاتا ہے، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں سب سوکھ جاتی ہیں، تو اس کے بعد یہ لکڑیاں ایندھن کے کام آتے ہیں۔ ان لکڑیوں کو انسان جلاتا ہے اور آگ روشن کرتا ہے ان لکڑیوں کے ذریعے سے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر کھانا بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سوکھی لکڑیاں جو ہے نا، اس کے ذریعے سے انسان آگ روشن کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پہلے یہ درخت ہرے بھرے تھے، پھر وہ سوکھ جاتے ہیں تو وہ ایندھن کے کام آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہی نے درخت کو اس قابل بنایا اور درخت کے اندر یہ صلاحیت اور لیاقت دی کہ وہ اس طرح سے انسان کے کام آئے۔ تو انسان درختوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جب وہ ہرا بھرا ہوتا ہے تب بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے سائے میں ہوتا ہے، اس کے پھل پھول سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے آکسیجن لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آس پاس کا ماحول پاک اور صاف رہتا ہے، ہوا اور فضا صاف رہتی ہے۔ اور پھر جب لکڑیاں سوکھ جاتی ہیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے انسان، ایندھن کا کام کرتی ہیں لکڑیاں، اور اسی طرح سے لکڑیاں جو ہے نا بہت سارے کام انسان کو آتی ہیں، دروازے بنتے ہیں، چوکھٹ بنتا ہے، اور جو ہے مسہریاں بنتی ہیں، اور اس طرح سے فرنیچر کے بہت سارے سامان بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ آخرت کی زندگی واقع ہوگی، مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کی ایک دلیل، اس کی ایک نشانی اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا درخت سے، ہرے درخت سے آگ کو پیدا کرتا ہے، جس سے پھر تم اپنی آگ روشن کرتے ہو، اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ تو جو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے، دوبارہ زندہ کرے؟ جب اللہ رب العالمین جو ہے ایک ہی چیز میں، ایک درخت میں پانی اور آگ دونوں کو جمع کر سکتا ہے، پانی پہلے درخت کے اندر ہوتا ہے، بغیر پانی کے درخت اگ نہیں سکتا اور پھل پھول نہیں سکتا، اور پھر ایک طرف ایک جو ہے نا ایک مرحلہ ہوتا ہے پانی کا، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ درخت جو ہے نا ایندھن کا کام کرتے ہیں، اس کی لکڑیاں آگ کا کام کرتی ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین ایک ہی درخت میں پانی اور آگ دونوں پر قادر ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین ایک ہی انسان کو دو بار زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 81 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کرے، یعنی ان جیسے انسانوں کو پیدا کرے؟ ہاں، یقیناً وہ قادر ہے، وہ بڑا پیدا کرنے والا
اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ جس نے، کیا، لیسا نہیں، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، السماوات جمع ہے سما کی، ارض زمین جس کی جمع ارضین ہوتی ہے، خلق پیدا کیا، کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادرن قادر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، قادر اسم فاعل ہے، قدر یقدر سے قدرت رکھنا، تو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات کی قدرت رکھنے والا نہیں ہے، علی ان یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کرے ان کے جیسے، بقادر علی قادر نہیں ہے اس بات پر، علی یعنی پر، ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی طرح، یعنی ان آسمانوں اور زمین کی طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی پیدا کرے، کیا اس بات پر قادر نہیں ہے؟ جس طرح اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اور مخلوقات کو، انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ مثلہم ان کے جیسے سے مراد انسان ہے یہاں پر، کہ جس طرح سے آسمان اور زمین اللہ کی مخلوق ہیں اسی طرح سے انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے اسی طرح سے انسان کو پہلی بار بھی اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا پیدا کرنے والا، خلاق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، خالق پیدا کرنے والا اسم فاعل، اور خلاق اس میں اور زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، خلاق بڑا پیدا کرنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا۔ یہ تیسری دلیل ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر قادر ہے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس کی تیسری دلیل یہ ہے، اس سے پہلے دو دلیل گزر چکی ہے۔ ایک دلیل یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پہلی بار نطفے سے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرے درخت سے آگ کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ یقیناً انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور کیوں نہیں رکھ سکتا ہے جبکہ انسان کے مقابلے میں آسمان اور زمین بہت بڑی چیز ہے، انسان اس کے مقابلے میں، آسمان اور زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے، بہت کمزور ہے۔ اتنا بڑا آسمان اور ایک نہیں 7 آسمان، اتنی بڑی زمین اور ایک نہیں 7 زمین، انسان کی نظر میں کیا زیادہ مشکل ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ بڑے ہیں اور زیادہ وسیع و عریض اور مضبوط ہیں بنسبت انسان کے، کہ چھوٹا ہے، کمزور ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے جو کہ بہت ہی کمزور ہے اور بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ انما امرہ بے شک اس کی شان، انما امرہ اس کی شان، امرہ اس کا امر یعنی اس کی شان، اللہ کی شان کیا ہے؟ اذا اراد شیئا جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ لفظ کن سے جس چیز کو جب چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ معمولی لفظ کن کے ذریعے سے
کہتا ہے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قادر ہے اور اس کی یہ شان ہے تو پھر وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں نہیں قادر ہوگا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا ہے کہ انما امرہ، اس کی شان یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، تو کہتا ہے اس سے کن، ہو جا. کانا یکون ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، اسی سے کائنات ہے. کانا یکون ہونا، کائن ہونے والا، کائنات ہونے والی چیزیں، کن ہے اسی سے، ہو جا امر کا صیغہ، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، کیا یک بارگی اللہ نے پیدا کر دیا، کہا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو گئی؟ قرآن کی جو دوسری آیتیں ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق فوری طور پر عمل میں آ جائے، یہ لازم نہیں آتا ہے. اللہ کی ایک شان بیان کی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی بھی چیز کو کہے ہو جا تو وہ چیز فوری ہو جائے. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اسی طرح پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اس طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی پیدا کیا، یعنی تدریج کے ساتھ پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اس کے. تو جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے کسی چیز کو وجود میں لانا کرنا فوری طور پر، تو فوری طور پر اس کو وجود میں لے آتا ہے، اس لیے کہ اس چیز کے لیے فوری طور پر پیدا کیا جانا ہی مناسب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تدریجاً، دھیرے دھیرے، تو یہی چیز اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بالتدریج ہی اس چیز کو وجود میں لاتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو چاہے فوری طور پر وجود پڑتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کے لیے مواد جمع کرتا ہے، سامان اکٹھا کرتا ہے، اور پھر کاریگر تلاشتا ہے، اور پھر اس کے بعد کئی دن لگتے ہیں اس چیز کو بنانے میں، تب جا کر وہ چیز تیار ہوتی ہے. عام طور سے جو انسان بناتا ہے تو جتنی بھی فیکٹریاں ہیں اور جتنے بھی جو ہے مصانع ہیں، وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے انسان کو کتنی محنت اور کتنا وقت اور کتنی کاریگری سے کام لینا پڑتا ہے. سامان اکٹھا کرنا پڑتا ہے، کاریگر کو جمع کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک مدت لگتی ہے تب کوئی چیز وجود میں آتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی شان اور قدرت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کہے کہ ہو جائے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے کہا کہ کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور سے سامنے میں چڑیا کو زندہ کر دیا. تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. تو جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہے ہو جائے تو وہ چیز ہو جائے، تو وہ اللہ اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ اس کے مرنے کے بعد زندہ کرے. اللہ تعالیٰ کہے گا ہو جائے تو قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ انسان کو کہے گا کہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا. بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر ہمارا ایمان ہے. آخری آیت آج کی، آیت نمبر 83، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے
اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فسبحان، تو پاک ہے، الذی، وہ جس، بیدہ، جس کے ہاتھ میں، فسبحان الذی بیدہ، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، ملکوت، ملکیت ہے، کل شے، ہر چیز کی، یعنی جو ہر چیز کا مالک ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے؟ یعنی جو کفار مشرکین کا یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے اس بات سے کہ دوبارہ انسان کو زندہ کر کے اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ یہ تو عیب کی بات ہے، کمزوری کی بات ہے کہ اللہ اس پر قادر نہ ہو، اور اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، بڑا ہی قوی ہے، طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہر خوبی، ہر اچھائی سے متصف ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز میں وہ تصرف کرنے پر قادر ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے کے مطابق ہر چیز میں تصرف کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے۔ ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہاتھ ہے جو اس کے شایان شان ہیں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ کیسے ہاتھ ہیں یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کی تفصیل میں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کو ہاتھ ہیں، اس لیے کہ یہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ تو کیفیت بھی ہم نہیں جانتے ہیں، اور نہ کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اور نہ ہی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی شان کے مطابق اس کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اے انسان تمہارا وجود مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ تمہیں دوبارہ وجود بخشے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم بھاگ کر کہیں اور جا سکتے ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہیں لینی ہے، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جو کہا کہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ رجع یرجع و رجوع لوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ لوٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آئے ہیں اللہ ہی کی طرف سے، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو ہمارا حساب کتاب ہوگا اور اعمال کی جزا پائیں گے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اس کا یہی معنی ہوا کہ پاک ہے اللہ کی ذات ہر نقص، ہر عیب سے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی قیامت کے دن آخرت کی زندگی قائم ہوگی، اور دوبارہ سب کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا انکار وہی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، جو جاہل ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے، تو وہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتا، قیامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ اس بات پر ایمان لے آئے گا اگر وہ اللہ کی قدرت اور اس کے وقار کو سمجھتا ہے کہ آخرت ضرور قائم ہوگی، قیامت برحق ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس طرح سے الحمدللہ سورہ یاسین
کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں کہ محض اس کے فضل و کرم سے یہ ممکن ہو پایا کہ ہم نے سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس سورہ یاسین کے اندر ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جانا ہے، سیکھا ہے، اس پر ایمان مستحکم رکھنے کی اور اس کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اور اللہ رب العالمین کی قدرت پر ہمارا پورا ایمان ہو اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، اور انکار تو دور کی بات ہے۔ سورہ یاسین کا اصل مضمون یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اس بات پر قدرت کہ آخرت کا وجود لانے پر وہ قادر ہے اور قیامت برحق ہے، واقع ہو کرنے پر قادر ہے، اور سب کا حساب کتاب لینے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہیں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا، اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ آئندہ درس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا شروع ہوگا سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا شیخ۔